الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کل جس کا جی چاہتا ہے وہ منہ کھول کر منہ پھاڑ کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر امیر معاویہ یا کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرنے شروع کر دیتا ہے، جبکہ یاد رکھیے یہ وہ امیر معاویہ ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کے فضائل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمائے ہیں۔ کسی بھی صحابی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بھی کمزور بات یا منفی بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی فضیلت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اس انداز کے ساتھ فرمایا کہ اس کو اللہ کی رضا کی ارشاد فرمائی۔ آئیے میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں، پھر آپ کو قرآن پاک کی آیت کا واقعہ بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی معاملات ہیں ہمیں اس میں لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوں ذکر فرمایا، معاویہ بن ابو سفیان میرے رازداروں میں سے ہے، تو جس نے ان سب سے محبت کی وہ نجات پا جائیں گے، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ جو تیری فضیلت میں شک کرے وہ قیامت کے روز اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے اور اپنے دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مزید بڑھائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پھر دوسرے دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تب بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن بھی ایسا اتفاق ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ تو اندازہ کیجیے ناظرین محترم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلت نہ ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی فضائل کے اندر اتنی مرتبہ ارشاد نہ فرماتے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے مستقبل کے سارے حالات آیا تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام حالات و واقعات جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے معاملات جانتے تھے، اس کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امیر معاویہ کے ساتھ اس انداز کے ساتھ محبت فرمانا، آپ کے فضائل ارشاد فرمانا ایک معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں کہ جس میں قرآن پاک کی آیت کا بھی اشارہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف اور آپ کی لڑائی کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ پتہ چلے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود بھی فضائل امیر معاویہ بیان فرما رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ بعد کے آنے والے میں بند ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ آقا دو جہان عالم غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب تم دونوں ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ تو شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی معافی ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا۔
تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی وہ اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے۔ تو محترم ناظرین اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر صحابہ بھی راضی ہیں، اللہ کی رضا پر امیر معاویہ بھی راضی ہیں، اللہ کی رضا پر مولا علی بھی راضی ہیں۔ اللہ کی رضا پر اگر راضی نہیں ہے تو آج کا رافضی راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پر اگر راضی نہیں ہے تو گستاخ صحابہ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا پر اگر راضی نہیں ہے تو گستاخ امیر معاویہ راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے فیصلے کو سمجھتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے آپسی اختلافات میں پڑھنے کے بجائے اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے اوقات کو دیکھیں، اپنے ایمان کو سنبھالیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جن لوگوں کو ان معاملات میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے ان کو پتہ چلے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔